اللہ 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 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حیات دینوی میں جسم کی نیکی اور بدی روح کو جسم کا تابع کیا گیا اور جہنم کا خلود عذاب روح مال جسد ہوگا۔ روح امر ربی ہے، امر ربی کا مال جسد دائمی اور عذاب کی وضاحت فرما دیجیے۔ ارشاد ہوتا ہے کل روح من امر ربی، امر ربی نہیں ہے، امر ربی میں سے ہے۔ عالم دو ہیں، عالم خلق جہاں اس کی انتہا ہوتی ہے آسمان، عرش، یہ سارے عالم خلق میں شامل ہیں۔ اب اللہ کی یہ شان ہے کہ عالم خلق کو سارے کو فنا ہے، لیکن عالم خلق میں جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، مخلوق ہیں وہ بھی۔ عالم خلق میں لوح محفوظ بھی ہے، عرش و کرسی بھی ہے۔ تو ان چیزوں کو فنا سے رب کریم نے استثناء بخشا ہے۔ عرش تباہ نہیں ہوں گے، لوح محفوظ تباہ نہیں ہوگی، اسی طرح جنت و جہنم تباہ نہیں ہوں گی، انہیں استثناء بخشا گیا ہے۔ عالم خلق میں ہیں، مخلوق ہیں اللہ کی، لیکن یہ تباہ نہیں ہوں گی، انہیں باقی رکھا جائے گا۔ عالم اسی طرح عالم امر جو ہے اس میں فنا نہیں ہے اور اس میں موت نہیں ہے، وہ دائمی ہے، چونکہ صفت ہے امر اللہ کی، اور جو عالم اس صفت کے تابع ہے۔ اب جہاں تک روح کی بات تھی تو گزشتہ انبیاء علیہ السلام نے بھی اس کی تخلیق کیسے ہوئی اس کی وضاحت نہیں فرمائی تھی، اور یہ علماء یہود جو تھے پرانے وہ جانتے تھے۔ یہ سوال اہل مکہ کو یہود مدینہ اور علماء مدینہ نے سکھایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو، صحاب کہف کے بارے پوچھو، روح کے بارے پوچھو۔ تو ارشاد ہوا کل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ روح اللہ کے امر میں سے ہے، یعنی عالم امر سے تخلیق کی گئی۔ اب آگے جیسے عالم خلق میں ہم تہ تک پہنچ جاتے ہیں کہ یہ اللہ نے اس ذرے کو بیج کی شکل دی، پھر اس میں یہ ذرات، پھر وہ آپ کے اس جو ہے باٹنی کے ماہرین وہ کتنا لمبا تجزیہ کر لیتے ہیں، پھر چیزوں کو اس طرح جمع کر کے پانی شانی دیتے ہیں، مختلف چیزیں اگا لیتے ہیں، دو تین چیزوں کو ملا کر ایک نئی بنا لیتے ہیں۔ تو عالم خلق میں چیزیں کیسے مخلوق ہوتی ہیں وہاں تک تو انسانی دماغ پہنچ سکتا ہے۔ عالم امر سے روح کو تخلیق کیسے کیا گیا؟ فرمایا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ انسانی علم کی حدود سے یہ باہر ہے۔ تمہارے لیے صرف یہ مان لینا کافی ہے کہ روح عالم امر سے ہے، لیکن کیسے بنائی گئی، اس کی تخلیق کیسے فرمایا، یہ انسانی علوم سے بالا تر بات ہے۔ عالم خلق کو تو تم سمجھ سکتے ہو، اللہ نے علم دیا ہے، استعداد دی ہے، جو محنت کرے حاصل کر سکتا ہے۔ عالم امر کے سمجھنے کی استعداد نہیں دی گئی۔ اب رہی یہ بات کہ یہ عالم امر سے ہے تو اسے عذاب کیوں ہوگا؟ اس لیے ہوگا کہ یہ مخلوق ہے اور مکلف ہے۔ عالم امر سے ہے لیکن اللہ نے اسے تخلیق فرمایا۔ خالق ایک ہے، واحد ہے، لا شریک ہے، باقی جو کچھ ہے وہ اس کی مخلوق ہے۔ اب روح کو تخلیق عالم امر سے کیا گیا۔ کیسے کیا گیا؟ فرمایا یہ تم نہیں جان، تم سمجھ ہی نہیں سکتے۔
لیکن ہے مخلوق بھی ہے، مکلف بھی ہے۔ پھر یہ اللہ کی شان ہے کہ چیزوں کا آمیزہ ان کا ہوتا ہے جن کا آپس میں مزاج ملتا ہو۔ ایک مزاج کی چیزیں جو ہیں وہ اکٹھی کی جا سکتی ہیں، ان کو جوڑ لگایا جا سکتا ہے۔ اب آپ مٹی کے برتن کو کہیں کہ تانبے کے برتن کے ساتھ ٹانکا لگا دیں تو وہ نہیں لگتا۔ کوئی ایسی چیز ہو جسے جوڑ لگتا ہو تو وہی آپس میں جڑے گی۔ لیکن یہ اللہ کی قدرت ہے کہ ایک مخلوق عالم امر کی ہے اور وجود عالم خلق کے انتہائی نچلے درجے کا، یعنی خاکی ذرات سے بنا ہے، مادے کی بھی انتہائی نچلی شکل ہے۔ اس میں اس نے کیسے ان کو اکٹھا کر دیا، یہ اس کی اپنی قدرت ہے۔ جب اکٹھا کر دیا تو دونوں برابر کے مکلف ہیں۔ مادی وجود صرف مادی لذتوں سے آشنا ہو سکتا ہے۔ اگر صرف مادی وجود ہی ہوتا اور اس پر اللہ کریم آخرت کا حساب کتاب رکھ دیتے تو پھر اہل علم کے دل میں یہ بات آ جانی تھی کہ بھئی ہمیں عالم امر یا عالم روحانیت یا آخرت کی تو ہمارے اس مادے میں تو استعداد ہی نہیں کہ اس کو جان سکے، تو اس کو مکلف کر دیا گیا، یہ کیسے ہو سکتا؟ تو مادی وجود جو ہے یہ مادی لذات کو فوراً پہچانتا ہے، دنیا کی چیزوں کو فوراً سمجھتا ہے، لیکن آخرت کو جاننے کے لیے وہ روح چاہیے جو عالم امر سے ہے۔ تو روح تو بالغ ہوتی ہے، روح کوئی بچہ یا نابالغ نہیں ہوتی، روح تو کوئی بلوغت کی حد نہیں ہوتی۔ روح کو جب بدن میں ڈالا جاتا ہے تو بدن کی جو ہے بچپنا یا نابالغ ہونا یا ناسمجھ ہونا یہ دماغی اس پہ پرورش پہ اور بدن کی پرورش پہ مدار رکھتا ہے، اس لیے مکلف کیا گیا ہے بالغ ہونے پر کہ اس کی عقل اور شعور جو ہے وہ سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ تو انسان میں دو کشمکش آ گئی، مادی وجود مادی لذات کو سمجھتا ہے، روح دائمی لذات کو سمجھتی ہے، دائمی رہنے والی ہے، وہ دائمی لذات کو سمجھتی ہے۔ بلوغت کے بعد جس نے اطاعت الہی کی تو یہ اطاعت الہی جو ہے عبادت، ایمان، عبادت ہر کام میں اطاعت عبادت ہو جاتی ہے، جو عبادت فرض ہے یا جو نفل ہے یا جو نماز یا دعا یا تلاوت ہے یا ذکر اذکار ہیں، اس کے علاوہ کوئی کام بھی دنیا کا آپ اللہ اللہ کے رسول کی اطاعت میں کرتے ہیں وہ عبادت ہو جاتی ہے۔ ہر عبادت روح کو تقویت دیتی ہے، اس کی نگاہ کو جلا بخشتی ہے، اس کی نگاہوں سے پردہ ہٹاتی ہے، وہ آخرت سے زیادہ واقف ہوتا جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ نیکی چھوڑ دیتے ہیں، غذا صالح نہیں کھاتے، حلال نہیں ہوتی، پاکیزہ نہیں ہوتی، اچھی محفل میں نہیں بیٹھتے، برائی کی طرف مائل ہوتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں شاید مادی بدن کو تو لذتیں پہنچائیں لیکن روح پر یہ تاریکیاں مسلط کرتی چلی جاتی، تو تاریکی پہ تاریکی بڑھتی جاتی ہے، تو یوں انسان کے ذہن میں آخرت سے غفلت اور دنیا کی رغبت آتی چلی جاتی۔ چونکہ روح آخرت کو سمجھتی ہے، مادی وجود دنیا کو سمجھتا ہے، تو دونوں کو کم از کم برابر بھی رکھا جائے تو انسان کفر یا برائی میں نہیں پڑتا۔ اگر روح زیادہ طاقتور ہو جائے تو اس کی توجہ زیادہ آخرت پہ چلی جاتی ہے اور دنیا کے ہر کام کو پھر آخرت کی نظر سے دیکھتا ہے کہ یہ بات کرنی ہے، یہ کام کرنا ہے، اس کا نتیجہ آخرت میں کیا ہو۔ جب روح کمزور ہو جاتی ہے یا پھر ایمان ہی قبول نہیں کرتا بالغ ہو کر، تو ایمان کا نہ ہونا روح کے لیے موت کی طرح ہے۔ یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے یہ توفیق بخشی ہے کہ اگر عمر کے کسی حصے میں بھی ایمان قبول کر لے تو روح کو حیات نو مل جاتی ہے، اور صرف ایک کام ایمان قبول کرنا عند اللہ اتنا مقبول ہے کہ اس سے پہلے کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔
اور روح کو حیات تازہ عطا کر دیا۔ اب اس کے بعد وہ اس کی تعمیر کرے۔ تو چونکہ دونوں مکلف ہیں، انسان اپنی پسند سے روح پر بوجھ لاتا رہتا ہے، بدن کی لذات میں لگا رہتا ہے۔ تو اگر چونکہ انسان جسم اور روح کا آمیزہ ہے، بلکہ علماء حق کہتے ہیں کہ جب صرف انسان بولا جائے گا تو مراد روح ہوگی، بدن کو انسان کو نہیں کہتا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کا باپ ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، اس سے روح نکل جائے، بدن رہ جائے تو اسے میت کہتے ہیں، اسے بیٹا یا بھائی یا باپ کو نہیں کہتا۔ میت کو نہلائیں، میت کو کفن دیں، میت کا جنازہ پڑھیں، میت کو دفن کرے، کوئی نہیں کہتا بھائی کو نہلائیں، بھائی کا جنازہ پڑھیں، بھائی کو دفن کریں، اسے کوئی نہیں، وہ بھائی نہیں رہتا۔ تو اصل انسان ہے ہی روح، بدن ایک دنیاوی عرصے کے لیے اسے آلہ کار کے طور پر دیا گیا، اور آخرت میں اس کے ساتھ رہے گا، لذات محسوس، مادی لذات اور روحانی لذات دونوں طرح کی پائے گا۔ تو اس لیے عذاب ثواب میں چونکہ روح مکلف ہے، خدا نہ خواستہ کفر میں مبتلا ہو کر مر جائے گا بندہ تو روح ہمیشہ جہنم میں رہے گی۔ ایمان ہوگا، خطائیں ہوں گی، اللہ کریم ہے، معاف کر دے، جنت بھیج دے، سزا دے، اس کی مرضی۔ تو معاملہ یہ ہے کہ چونکہ روح ہمارے ربی سے ہے لیکن مخلوق ہے اور مکلف ہے۔ پھر اسے دنیا میں مواقع بدن دیا گیا جو دنیا کو سمجھتا ہے، آسمانی کتابیں نازل کی گئیں، انبیاء بھیجے گئے جنہوں نے اسے آخرت کی خبر دی۔ تو اس میں اگر اس نے آخرت بنا لی تو خوش وقت ہے، نہیں بنائی تو سزا بھگتے گی۔ یحلفون باللہ لکم لیرضوکم واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مومنین۔ منافقین کے بارے میں ارشاد ہے، لیکن حکم عمومی ہوتا ہے، ہر عبادت میں نیت حصول رضائی الہی ہوتا ہے۔ اگر نیت میں اللہ کی رضا کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی نیت شامل ہو تو شرک پھر نیت کا شائبہ تو نہیں ہوگا۔ اصل ہوتا یہ ہے جی کہ بعض چیزیں جو ضروری ہوتی ہیں ان کے ساتھ بعض چیزیں اسی طرح ضروری ہو جاتی ہیں اور ان کو الگ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا۔ اب نماز پنجگانہ فرض ہے، وضو فرض نہیں ہے۔ جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو نماز کے لیے وضو فرض ہو جاتا ہے، نماز کی وجہ سے، بجائے خود وضو فرض نہیں ہے۔ کوئی فرض نہیں کہ بندہ سارا دن باوضو رہے، لیکن جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو نماز کے لیے وضو فرض ہو جاتا ہے۔ اب اس نماز اور وضو کو آپ الگ نہیں کر سکتے چونکہ یہ اسی کا ایک ذریعہ اور سبب ہے، اور ذریعہ اور نتیجہ الگ نہیں کیے جا سکتے۔ اسی طرح نماز فرض ہوتی ہے، جب نماز کا وقت ہوتا ہے لباس کا پاک ہونا بھی فرض ہو جاتا ہے کہ پاک لباس، قبلے کی تلاش فرض ہو جاتی ہے۔ تو یہ چیزیں من وجہ فرض ہوتی ہیں، نماز کے سبب سے فرض ہوتی ہیں۔ اسی طرح رضائے الہی کا واحد ذریعہ رضائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کسی بھی کام میں، تو یہ اس کا ذریعہ اور سبب ہے، یہ الگ چیز نہیں ہے۔ جب آپ رضائے الہی کی نیت کرتے ہیں تو وہ از خود اس میں آ جاتا ہے۔ حضور کے اتباع کی نیت کرتے ہیں تو اس کا ثمر رضائے الہی از خود مرتب ہو جاتا ہے۔ تو ان کو الگ نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ان میں شرک فی نیت آتا ہے، کیونکہ ایک ہی چیز کے سابقے لاحقے ہیں، کچھ اس کے اسباب ہیں، کچھ اس کے نتائج ہیں، چیز ایک ہی ہے۔ حضور کا اتباع سبب اور ذریعہ ہے، نتیجہ ہے رضائے الہی۔ اب اسی رضائے الہی میں رضائے رسول شامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہیں تو اللہ بھی راضی ہے، اللہ راضی ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہیں۔ تو ان کو الگ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا۔ ایک حدیث مبارکہ پڑھی جس کا مفہوم یہ ہے کہ خراسان سے سیاہ جھنڈوں والا ایک لشکر نکلے گا اور بیت المقدس میں فتح کے جھنڈے گاڑے گا، دنیا کی کوئی طاقت انہیں نہیں روک سکے گی۔
خراسان کے علاقے کی نشاندہی فرما دیں اور یہ بھی فرمائیں کہ اس لشکر کے مصداق کون لوگ ہیں۔ یہ دیکھیں حدیث شریف کے ارشادات بھی درست ہیں، اور علاقے اور حکومتیں، یہ بھی عجیب بات ہے کہ حکومتیں اور علاقے بدلتے بھی رہے ہیں۔ اب آج کا ایران دیکھ لیں اور عہد نبوی کا دیکھیں تو اس میں بڑا فاصلہ ہے۔ وہ جو فارس کی سلطنت تھی، یہ خراسان وغیرہ سارے اس میں شامل تھے، اب وہ ایران چھوٹا سا اور سا ہے۔ تو یوں ممالک کی سرحدیں بھی بدلتی رہیں وقت کے ساتھ ساتھ، اور علاقوں کی حدود و قیود اور نقشے بھی بدلتے رہے۔ تو ہو سکتا ہے اس سے صلاح الدین ایوبی کا ہی لشکر مراد ہو، جنہوں نے واقعی جھنڈے گاڑے اور بیت المقدس کو فتح کیا اور بڑی سازشوں کا مقابلہ کیا اور بڑی کافر طاقتوں کا مقابلہ کیا۔ وہ برطانیہ تک کہ عیسائی جمع ہو گئے، لیکن انہوں نے مقابلہ کیا اور کوئی انہیں روک نہ سکا۔ لیکن ضروری نہیں کہ وہی ہو سکتا ہے کوئی اور مراد ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں کوئی ہو۔ تو یہ اس طرح کی تعیین ممکن نہیں ہوتی کہ یہ فلاں شخص ہی مراد ہے۔ آثار مراد ہوتے ہیں حدیث شریف سے، اور یہ مفہوم ہوتا ہے کہ ہر زمانے میں کچھ لوگ ایسے رہیں گے جو جانثار ہوں گے دین کے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جانیں نچھاور کریں گے اور دین کے لیے فتوحات کریں گے۔ تو یہ متعین کرنا کہ یہ فلاں شخص ہے، یہ اللہ ہی کرے گا، آخرت کو ہی پتہ چلے گا میدان حشر میں۔ بہت سے لشکر ہو سکتے ہیں، کئی بار فتح ہو سکتا ہے۔ اب پھر عیسائیوں کے قبضے میں شاید اللہ کرے پھر کوئی ایسا لشکر بنے جو فتح کر لے۔ پہلے کئی دفعہ ایسا ہوا۔ افغانستان میں اکھڑتی ہوئی امریکی قدم، شام میں خانہ جنگی، کیا امام مہدی کی آمد کا اشارہ ہے؟ نیز پاکستان ہندوستان کا مستقبل اور خصوصاً غزوۃ الہند کے آثار دکھائی دینے لگے ہیں۔ یہ ہوتا ہے، اللہ جل شانہ بہتر جانتے ہیں، چونکہ نظام الہی میں ایک دن 1000 سال کا ہے، تو ہماری تو ایک دن کا اگر 100 سال بھی عمر ہو تو ایک دن کا 10واں حصہ بنتی ہے۔ اگر دن 10 گھنٹے کا ہے تو 1 گھنٹہ بنتی ہے، اور دن 12 گھنٹے کا ہے تو گھنٹے سے بھی 4 منٹ زیادہ ہو جائے گی، 10 منٹ زیادہ ہو جائے گی۔ تو ہم اپنی عمر کے حساب سے اندازہ لگاتے رہتے ہیں کہ فلاں کام ہونے والا ہے۔ عند اللہ جو اپنا نظام ہے اس کی اپنی ایک حیثیت ہے، تو وقت کی تعیین نہیں ہو سکتی۔ موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کی، قرآن کریم میں موجود ہے کہ یا اللہ حد ہو گئی، اب یہ فرعونی ماننے والے نہیں، اور ان کے اس انکار کی نے سزا یہ دے وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ان کے دل سخت کر دے، بند کر، انہیں توبہ کی توفیق ان سے سلب کر دے اور انہیں تباہ کر دے۔ تو ارشاد ہوا آپ کی دعا مقبول ہو گئی، یہ تباہ ہو جائیں گے۔ تو بعض حضرات نے لکھا ہے کہ اس وعدے کے 40 سال بعد فرعون غرق آب ہوا، یعنی وقت کی تعیین نہیں تھی۔ موسیٰ علیہ السلام قوم کو بھی بتاتے تھے، قرآن کریم میں آتا ہے کہ گھبراؤ نہیں۔ انہوں نے کہا یار آپ کے آنے سے پہلے بھی موسیٰ علیہ السلام ہمارا تو برا حال تھا، اور آپ کے آنے کے بعد بھی وہی ہم پر تو بیت رہی ہے۔ تو فرماتے تھے گھبراؤ نہیں، فرعون تباہ ہو جائے گا، اور یہ ملک اللہ تمہیں دے گا اور تمہیں آزمائے گا کہ تم کیا کرتے ہو۔ کب دے گا، کب ہوگا، ہم تو مر کھپ جائیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے بھی غالباً ریش مبارک میں بال سفید آ گئے تھے جب فرعون غرق ہوا، اور عمر نوجوان تھے جب یہ وعدہ ہوا۔ تو یہ وقت کی تعیین جو ہے یہ ممکن نہیں ہوتی، یہ نظام باری میں ہے۔ ہاں یہ فرق پڑا ہے کہ ہم نے یہ بات 90 کی دہائی کے شروع میں جب آل اخوان بنی تھی تب یہ بات کہی تھی کہ آثار اس حالات اس طرف جائیں گے اور غزوۃ الہند ہوگا، تو لوگ سن کر سر جھٹک دیتے تھے کہ یہ کیا عجیب سی باتیں، دیوانوں کی سی باتیں کرتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ہوگا۔
اب یہ ان 20-25 سالوں میں یہ فرق پڑا ہے کہ اب لوگ کہتے ہیں کہ ایسا ہو رہا ہے، اب لوگوں کو آثار دکھا، ہوگا کب یہ اللہ جانے۔ امام مہدی کب تشریف لائیں گے؟ میری ذاتی رائے میں ابھی حالات اس نہج پر نہیں پہنچے، ابھی حالات کافی بہتر ہیں، ابھی بہت سے لوگ نیکی کرنے والے ہیں، ابھی بہت سے لوگ عبادت کرنے والے ہیں، ابھی دنیا میں بہت لوگ تلاوت کرنے والے ہیں، ابھی برائی اس حد کو نہیں پہنچی، اور یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کے لیے کتنا وقت لگے گا۔ لیکن یہ غزوۃ الہند یقیناً ہوگا، ضرور ہوگا انشاءاللہ، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے، اور آپ اصدق الصادقین ہیں، آپ کی دی ہوئی خبر بالکل سچ اور برحق ہے، اور اس میں شرکت کی تمنا رکھنا بھی باعث ثواب ہے، اور اللہ کریم قادر ہے کہ جو یہ نیت لے کر بھی دنیا سے گزر جائے اسے اس کے مجاہدین کا درجہ عطا کر دے، کیونکہ اس زمانے میں نسائی شریف کی روایت میں موجود ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس زمانے میں کہا کرتے تھے کہ یہ غزوۃ الہند ہو تو میں اس میں شرکت کروں، اگر مارا جاؤں تو شہید، اگر زندہ رہوں تو ابو ہریرہ غزوۃ الہند کا غازی کہلائے۔ تو اس زمانے میں بھی وہ تمنا کرتے تھے، توقع کرتے تھے۔ تو کتنے بزرگان دین جزیرہ نماء عرب شریف سے چل کر بر صغیر میں تشریف لائے کہ غزوۃ الہند ہوگا تو شرکت کریں گے، صدیاں گزری، ان کے وصال ہو گئے، لیکن اللہ کریم ہے جو اس نیت پر ہمارے کتنے ساتھی، کرنل سلطان مرحوم، کرنل اپنے محبوب خان، کرنل قیوم خان، یہ سارے لوگ تیار رہتے تھے غزوۃ الہند ہوگا، ان کی وقت آ گیا دنیا سے جانے کا، اللہ کریم ہے انہیں اس کا اجر تو دے گا، نیت تو تھی ان کی، ہم خود نیت کیے بیٹھے ہیں، لیکن کیا پتہ کب ہوگا، ہم ہوں گے نہیں ہوں گے، تو وہ نیت جو ہے وہ بھی اس میں شمولیت کا سبب ہے، اس ارادے پہ تو رہنا چاہیے، تیاری تو رکھنی چاہیے، اس کے لیے کردار تو بنانا چاہیے، اپنے آپ کو پاک صاف حلال غذا، نیک بات، نیک مجلس، ذکر اذکار پاکیزہ رکھنا چاہیے، چونکہ بدکاروں سے تو یہ نہیں ہوگا، کافروں کے خلاف ہوگا اور بدکاروں سے نہیں ہوگا، یہ تو اللہ کے نیک بندے ہی کریں گے، تو اس کی تیاری رکھنی چاہیے۔ اور یہ حالات وقت کے ساتھ ساتھ بتاتے رہتے ہیں۔ امریکہ بہادر جب آئے تھے ہم نے تب ہی کہا تھا کہ آپ مار کھا کے چلے جائیں گے، اندازہ تھا لیکن وہ صحیح ہوا۔ یہاں امریکن ٹیم میرے پاس انٹرویو کے لیے آ گئی تو اس وقت افغانستان پہ حملہ ہو چکا تھا امریکہ کا، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ جی افغانستان حکومت تو گر جائے گی، میں نے کہا جی گر جائے گی، آپ کے مقابلے میں کھڑی نہیں رہ سکتی، یہ گر جائے گی جب تو پھر فوجیں زمین پر آ جائیں گی، اب تو ساری ہوائی جہازوں سے بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو میں انہیں کہا تھا کہ دین دا وار ول سٹارٹ، جب آپ جہازوں سے زمین پر آ جائیں گے تو پھر جنگ شروع ہوگی۔ یہ تو یک طرفہ کارروائی ہے، آپ فضاؤں سے بم برسا رہے ہیں، وہ مر رہے ہیں، شہر تباہ ہو رہے ہیں، انسان تباہ ہو رہے ہیں، ان کی حکومت گر جائے گی، پھر آپ زمین پر آئیں گے، لیکن جب آپ زمین پر آئیں گے تو جنگ شروع ہو جائے گی اور آپ کو بالآخر یہ بھگا کر دم لیں گے۔ تو اس وقت انہیں عجیب سی بات لگی تھی کہ جب تباہ ہو جائیں گے، حکومت ہی ختم ہو جائے گی تو لڑیں گے کیسے؟ لڑتی تو حکومتیں ہیں، کوئی پیچھے لڑانے والی قوت ہوتی ہے، کوئی مرکز ہوتا ہے، کوئی نظام ہوتا ہے، تب جنگ ہوتی ہے۔ تو جب حکومت ہی گر جائے گی، ساری تباہ ہو جائے گی تو کون لڑائے گا، کیسے لڑیں گے؟ لیکن پھر اب انہوں نے دیکھ لیا کہ واقعی جب زمین پر آئے تو جنگ ہوئی اور جنگ میں انہیں شکست ہوگی، اب بھاگ رہے ہیں۔ تو پتہ نہیں ابھی اور کتنے حالات باقی ہیں، کتنے انقلابات دیکھنے ہیں، یہ اللہ ہی کو معلوم ہے۔
وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنثُورًا۔ یہ کس عمر تک کے بچے ہوں گے؟ شیر خوار بھی اس میں شامل ہو جائیں گے، اور جنت میں جنتیوں کے پاس دائمی رہیں گے یا تبدیل ہوتے رہیں گے۔ یہ تو قرآن کریم نے جو خبر دی ہے، اس میں مفسرین کرام کی دو آراء ہیں۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ بچے بھی جنت ہی کی مخلوق ہیں، وہیں پیدا کیے گئے، ان کی عمریں بڑھیں گی نہیں، اسی کام کے لیے پیدا کیے گئے کہ وہ جنتیوں کی خدمت کریں گے۔ دوسری رائے ساتھ یہ بھی ہے کہ کافروں کے جو نابالغ بچے فوت ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ بالغ نہیں ہوتے تو ان پر ایمان لانا واجب نہیں ہوتا، تو اس عمر میں جو فوت ہو جاتے ہیں انہیں دوزخ میں نہیں بھیجا جائے گا، بلکہ انہیں جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ لیکن چونکہ جنت کے لیے نہ ان کے پاس ایمان نہ عمل کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ جنتیوں کی خدمت پہ مامور کر دیے جائیں گے اور ہمیشہ اسی عمر میں رہیں گے اور خدمت کرتے رہیں گے۔ اب یہ بات کہ بچہ چھوٹا ہے یا بڑا، یہ بات نہیں ہے، وہاں جو ہوں گے سب ایک ہی عمر کے تقریباً ہوں گے، اس لیے کہ یہ بڑا چھوٹا ہونا یہ دنیا میں مادی جسم کی خصوصیات ہے۔ بعد از وفات اب جو بچی پیدا ہوتے ہی دفن کر دی گئی، زندہ زمین میں گاڑ دی گئی، تو فرمایا اذا الموءودۃ سئلت، یعنی اس میں دنیا میں سانس ہی لیا تھا کہ والدین نے مٹی میں گاڑ دیا، لیکن حشر میں وہ بھی بالغ، اسے بھی شعور ہوگا، اسے بھی سمجھ ہوگی۔ اگر اسے سمجھ نہیں ہے تو پوچھنے کا کیا مطلب؟ تو اللہ کریم پوچھیں گے اذا الموءودۃ سئلت بأی ذنب قتلت، تجھے انہوں نے کیوں قتل کیا، تیرا گناہ کیا تھا؟ پھر وہ بتائے گی یا اللہ انہوں نے اپنی آنا کے لیے اور اپنے تکبر میں آ کر میرا تو کوئی گناہ نہیں تھا، انہوں نے اپنی بڑائی میں اور اپنی آنا میں کہ میری بیٹی ہوگی پھر میں کسی کو شادی کر کے کیوں دوں، تو انہوں نے مجھے قتل کر دیا۔ جس کا مطلب ہے کہ روح بالغ ہے، وہ سمجھتی ہے۔ آخرت میں بچوں کی روحیں بھی بالغ ہیں، اور جب جنت میں جائیں گے تو وہ بچے بھی جس عمر کے اللہ کریم چاہتا ہے اس عمر وجود کو وہ حیثیت دے دے گا، تو روح میں تو پہلے سے شعور موجود ہے۔ تو اس میں یہ دو رائے ہیں کہ یہ بچے خادم ہوں گے، گھروں میں محفلوں میں کھانا پانی لانا خدمت کرنا، یہ وہ اس کے لیے ہوں گے۔ اب کتنا عرصہ کون کہاں رہے گا یہ تو اللہ کریم کا اپنا نظام ہے، ایک کو خادم دائمی دیتا ہے یا ان کو بدلتا رہتا ہے، تو یہ اس کا اپنا نظام ہے۔ بہرحال جہاں تک جنت کی دو مخلوقیں ہیں، ایک حور اور ایک غلمان۔ غلمان انہی بچوں کو کہتے ہیں، حور خواتین کے زمرے میں آتی ہے۔ تو حور کا جہاں تک تعلق ہے وہ تو قرآن کریم میں آتا ہے وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِین، کہ خوبصورت موٹی آنکھوں والی حوروں سے ان کے نکاح کر دیے جائیں گے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حوریں تو جو جس کو ملیں گی وہ اسی کے لیے ہوں گی اور اسی کے ساتھ رہیں گی، کیونکہ زوجنا کا لفظ آ گیا تو تزویج ایک دائمی عمل ہے۔ ایک دنیا میں بھی یہ شرط ہے کہ نکاح کرتے وقت یہ نیت ہو کہ عمر گزارنی ہے۔ یہ 2 دن مقرر کر کے یہ نکاح للموقت باطل، جس نکاح میں وقت کی تعیین کی جائے وہ باطل ہوتا ہے، وہ نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا کہ میں تم سے 1 دن کے لیے نکاح کرتا ہوں یا 1 ہفتے کے لیے نکاح کرتا ہوں، تو وہ نکاح منعقد ہی سرے سے نہیں ہوتا، عمر گزارنے کی بات ہوتی ہے۔ تو وہاں چونکہ تزویج آ گئی تو وہ تو زندگی کا حصہ بن گئی۔ اب یہ جو گھروں کے ملازم ہیں یہ سرکاری ملازم ہیں، بندے کے ذاتی تو ہیں نہیں، گھر بھی اس اللہ نے دیا اور ملازم بھی اس نے دیے، تو وہ چاہے تو اپنے ملازموں کو بدلتا رہے، چاہے تو ہمیشہ رکھے، یہ اس کا اپنا کام ہے۔ چونکہ ہمارے ذاتی تو ہیں نہیں، نہ ہم انہیں تنخواہ دیں گے، نہ ہمارے لیے کوئی وہ درد سر ہوں گے، وہ تو جنتیوں کی خدمت ہی کریں گے۔ تو خادم وہ دائمی رکھے یا بدلتا رہے یہ اس کی مرضی، اس میں آپ کو خدمت لینی ہے، آپ کو اس سے کیا کہ وہ ہمیشہ رہیں یا تھوڑا عرصہ رہیں۔
جو جنت میں ہوں گے اللہ آپ کو لے جائے تو آپ کو تو وہاں خدمت لینی ہے، آپ کو اس سے کیا غرض کہ وہ بدلے ہیں یا نہیں بدلے، کیونکہ وہ جنتیوں کے ذاتی تو ہوں گے نہیں۔ جہاں تک حوروں کا تعلق ہے ان سے رشتہ ذاتی ہو جائے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، حوروں کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خواتین کی کوئی عظمت یا عزت نہیں رہے گی۔ حور بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد کا مفہوم ہے کہ اگر حور آسمان سے اپنی ہتھیلی سامنے کر دے تو سورج کی روشنی ماند پڑ جائے۔ ان کے حسن و جمال کا یا ان کی اس عطا کا تو عالم یہ ہے، لیکن عورت سے اس کا درجہ کم ہے۔ جو عورت جنت میں جائے گی، خاتون جو جنت میں جائے گی، اس کا حسن و جمال بھی اور اس کے سارے اوصاف جو ہیں وہ حوروں سے زیادہ ہوں گے، اور حوریں اس کی بھی خادم ہوں گی۔ جس طرح دنیا میں بادشاہوں کے پاس خادماؤں سے محل بھرا ہوتا ہے، تو جنتیوں کو جو حوریں ملیں گی ان کی تزویج بھی ان سے ہو جائے گی، لیکن جو عظمت عورت کو نصیب ہے وہ حور سے زیادہ ہوگی، اس لیے کہ عورت اللہ کی وہ مخلوق ہے جو دنیا میں آئی، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان قبول کیا اور جس نے عمر بھر اطاعت پیغمبر کی، اطاعت الہی کی، اور دنیا کے مصائب جھیلے اللہ کی اطاعت میں قائم رہی اور ایمان پر خاتمہ ہوا۔ تو حور اس پراسس سے یا اس سارے نظام سے نہیں گزری، وہ جنت میں پیدا ہوئی، جنت ہی میں رہے گی۔ تو جو درجہ مومن مرد یا مومن عورت کو نصیب ہوتا ہے اس عمل سے گزرتے ہوئے، وہ حور کے نصیب میں نہیں ہے۔ تو لہذا یہ تصور بے جا ہے کہ جی حوریں ہوں گی تو عورتوں کی قدر نہیں ہوگی، عورتیں ان سے درجے میں زیادہ ہوں گی۔ حوروں کا حسن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو عورتوں کا حسن اس سے زیادہ ہوگا۔ تو یہ ایک غلط فہمی درمیان میں آ جاتی ہے، اسے سمجھ لینا چاہیے۔ جہاں تک اللہ کی عطا کا تعلق ہے تو خیبر کے واقعات میں ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ کر لیا۔ خیبر ایک قلعہ نہیں تھا، میں غالباً 10 قلعے تھے، تو ایک ایک کر کے فتح ہوئے۔ تو ایک بڑے قلعے کا سب نے قلعے بند کر لیے، اپنی فورس اپنے قلعے میں بند ہو گئی۔ تو جو بڑا قلعہ تھا پہلے جس پر حملہ کیا گیا، کئی روز اس کا محاصرہ رہا، تو وہ جنگ محاصرہ جاری تھا، جنگ جاری تھی، یہودی قلعہ بند تھے، مسلمان باہر بیٹھے لڑ رہے تھے۔ تو کسی یہودی کا ایک ملازم تھا حبشی، بہت سادہ سا تھا، تو بکریاں چراتا تھا اس کی۔ تو وہ بکریاں لے کر قلعے کے دربانوں کے پاس آیا کہ مجھے چرانے کے لیے باہر جانے دو، تو انہوں نے ایک کھڑکی کھول کر نکال دیا۔ وہ بکریاں لے کر باہر آیا تو حیران ہو گیا کہ ہر طرف لوگ تلواریں سونتے ہوئے کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، جنگوں کو تیار ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اسے خبر نہیں تھی کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ تو اس نے کسی مسلمان مجاہد سے پوچھ لیا کہ بھائی یہ کیا معاملہ ہے، پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا، نہ کوئی باہر تلواریں لے کر کھڑا ہوتا ہے، نہ باہر کوئی بندہ ہوتا ہے، بکریاں چرانے آتے ہیں تو کوئی باہر تو کوئی ہوتا نہیں، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے اسے بتایا کہ اللہ نے اپنا نبی اور رسول مبعوث کیا ہے، اور وہ مدینہ منورہ میں مبعوث ہوئے تو یہود نے ان کے ساتھ وہاں بھی بے وفائی کی، مار کھائی، پھر وہ یہاں آ گئے۔ تو اب چونکہ یہاں سے بھی شرارتیں کرتے ہیں تو اللہ کے رسول نے ان کا محاصرہ کر لیا ہے اور یہ جنگ ہو رہی ہے۔ کچھ اسے جو اپنی اس کی طریقے، تو اس نے کہا یار رسول کس کے لیے ہے، کیا مطلب ہے رسول کا؟ فرمایا جو بھی ایمان قبول کر لے، اللہ کا رسول ساری انسانیت کے لیے۔ تو کہنے لگا میں تو بیکار سا بندہ ہوں، اتنی میری عقل بھی نہیں ہے، میں یہ تو بکریاں چرا کر اپنا وقت گزار، اگر میں رسول کو قبول کر لوں تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ فرمایا بے شک۔ کہنے لگا پھر مجھے لے چلو۔ وہ اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے۔ وہاں بھی اس نے یہی سوال کیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو میں تو ایک بیکار سا اور غلام ہوں ان کا،
بکریاں چراتا ہوں، مجھ میں اتنا دنیاوی شعور بھی نہیں ہے، مجھے زیادہ باتوں کی سمجھ بھی نہیں ہے، کوئی میں سیاںا بیانا بھی کوئی نہیں ہوں، تو اگر میں بھی آپ کی نبوت قبول کر لوں تو کیا یہ ممکن؟ آپ نے فرمایا بے شک اللہ تمہیں بھی جنت دے گا۔ اس نے ایمان قبول کر لیا، لیکن کہنے لگے یا رسول اللہ میرے پاس بکریاں ہیں اس یہودی کی، اور وہ تو امانت ہیں، ان کا میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں قلعے کی طرف ہانک دو، وہ چلی جائیں گے۔ تو سادہ آدمی تھا، اس نے تو جرا شرا نہیں کہ یہ سیانے بندے کی مصیبت ہوتی ہے، جرا اس نے باہر نکل کر ہانک دی، اور اللہ کی شان ساری اکٹھی ہو کر دروازے پر جا رکی، اور اس نے سپاہی نے دروازہ کھولا، اندر چلی گئی، گھر چلی گئی۔ اب جو اگلا حملہ ہوا تو وہ اس میں شامل ہو گیا اور شہید ہو گیا۔ جب شہداء اٹھائے گئے، واپس لائے گئے خیموں میں، یا زخمی لائے گئے، تو اس کو بھی اٹھا کر لے آئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے اطلاع دی کہ یا رسول اللہ وہ حبشی جو مسلمان ہوا تھا وہ تو بیچارہ شہید ہو گیا، ابھی اس نے نہ نماز سیکھی، نہ کوئی نماز پڑھی، نہ کوئی عمل کیا، یہی ایک عمل تھا، ایمان لایا اور شامل ہو گیا اور شہید ہو گیا۔ تو اس کی وہ میت رکھی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ جب خیموں سے سامنے ہوئے، سامنے چارپائی پر وہ پڑا تھا، تو آپ واپس چلے گئے۔ ایک دفعہ حضور سامنے ہوئے، پھر واپس اپنے خیمے میں تشریف لے گئے، تو کسی نے کہا یا رسول اللہ آپ اس کی میت پر تشریف لے گئے تھے دیکھنے کے لیے، تو پھر آپ خیمے کی اوٹ سے دیکھ کر واپس آ گئے، آگے تشریف نہیں لے گئے۔ تو فرمایا وہی اس کی حور بیٹھی تھی اس کی چارپائی پر، تو مجھے حیا آ گئی۔ اب یہ تو اس کی تقسیم ہے، کوئی تو جنت میں جائے گا تو پائے گا، تو وہ تو ابھی دفن بھی نہیں ہو، کوئی لمبی نمازیں روزے بھی اس کے کوئی نہیں، عبادات بھی کوئی نہیں، تو یہ تو اس کی اپنی تقسیم ہے۔ اب اس پہ کوئی جرا قدا کرنے لگ جائے کتنی کس کو ملیں گی، ان کا قد کاٹ کیا ہوگا، تو یہ تو ایک اجمالی سی بات ہے، جب اللہ کرے گا وہاں جائیں گے تو پھر سب آپ دیکھ لیجئے گا کیا ہوتا ہے۔ تو یہ وہاں کے معاملات وہاں کے ہیں، اور وہ اللہ کی عطا پر منحصر ہیں۔ مولانا عبد القدوس گنگو کے ایک بزرگ تھے، اور ان کا مزاج یہ تھا کہ جو بندہ ملتا تو کہتا ہے تمہیں قرآن آتا ہے؟ حضرت میں تو حافظ تو نہیں ہو، کچھ تو آتا ہوگا۔ جی مجھے تو کوئی نہیں آتا۔ نماز نہیں پڑھتا؟ جی نماز پڑھتا ہوں میں تو، کل شریف پڑھ کے، تو کل شریف بھی تو قرآن ہے، مجھے وہی سنا دو۔ کوئی کہتا جی مجھے کچھ آیتیں ہیں وہ مجھے سنا دو، میں حافظ ہوں، مجھے کہیں سے قرآن سنا دو۔ جو بندہ ملتا اسے کہتے تھے مجھے قرآن سنا۔ بڑے پائے کے بزرگ تھے، صوفی تھے، صاحب حال تھے۔ تو کسی نے پوچھا حضرت ہر آنے والے کو کہتے ہو قرآن سنائیں، تو قبر میں آنے والوں کو بھی یہی کہہ دو گے؟ بزرگ تھے، ضعیف العمر تھے، تو فرمانے لگے ہم جب قبر میں جائیں گے تو وہاں حوریں آئیں گی، تو میاں ہم تو کہہ دیں گے قرآن آتا ہے تو سناؤ، نہیں تو جاؤ۔ یعنی اب ان کا آپ یقین دیکھیں اور اندازہ کریں، انہیں یہ فکر نہیں ہے قبر میں جائیں گے تو منکر نکیر آئے گا، قبر میں جائیں گے تو فیصلہ ہوگا جنت جانا ہے یا گرفتار ہونا ہے یا سزا ہونی ہے یا نہ۔ وہ اپنی جگہ پہ جمے ہوئے، میاں ہم جنت میں جائیں گے تو وہاں حوریں آئیں گی، تو ہم تو کہہ دیں گے بی بی قرآن آتا ہے تو سنو، نہیں آتا ہے تو جاؤ۔ تو اب یہ معاملات اللہ کے اور اس کے بندوں کے ہیں، ان میں اور آپ کوئی تعیین یا حدود مقرر نہیں کر سکتے، وہ جانے، اس کی مخلوق جانے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔
اللهم ربنا لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك واعف عنا قبل ذلك. اللهم ربنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا، أنت ولينا في سفرنا وحضرنا في مالنا وأهلنا، أنت ولينا في الدنيا والآخرة. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم ربنا سهلنا أمورنا كلها في ديننا ودنيانا. رب يسر رب يسر رب يسر ولا تؤثر وتمم بالخير. اللهم ربنا نور قلوبنا بنور المعرفة والإيمان. اللهم ارزقنا اتباع حبيبك صلى الله عليه وسلم واتباع الخلفاء الراشدين المهديين. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی صحبہ آمین برحمتک یا اللہ 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 اللہ. حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں. حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا. وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں. وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں. ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے. اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے.